السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. سورہ شورى آیات 26 اور 27. یہ وہی آیات ہیں جن سے میں نے گزشتہ خطبے میں ان کی تلاوت کے ذریعے آغاز کیا تھا، اور مضمون بھی وہی ہے، اور انہی آیات کے بعد اور پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے مزید کھولنا چاہتا ہوں، اس لیے آج پھر میں نے انہی کی تلاوت کی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ کے ساتھ گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا جہاں تک تعلق ہے، لازم نہیں کہ ہر قسم کی بدیاں بھی اسی وقت اسی لمحے مٹ چکی ہوں، اور کچھ نہ کچھ پرانی عادات کا ایک جلوس سا باقی رہتا ہے جو آگے بڑھ جاتا ہے. بس توبہ کے بعد ایک مکمل نئی صالح زندگی مان عطا نہیں ہوا کرتی،
اس کے لیے ایک لمبے عرصے کی جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے۔ بس یعفو عن السیئات کا ایک معنی تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جب خدا عفو سے کام لیتا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیتا ہے، ان کے عواقب سے بچا لیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب خدا نظر انداز فرمائے تو وہ بدیاں مٹنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کی آنکھ سے تو کوئی چیز اوجھل نہیں رہ سکتی۔ اس کا آنکھ سے اوجھل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً مٹ جاتی ہیں، لیکن کیسے مٹتی ہیں؟ کیا یہ از خود ایک طبی سلسلہ ہے جو جاری ہو جاتا ہے، کہ اس میں انسان کو بھی کسی کوشش یا جد و جہد کی ضرورت ہے؟ یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے آج کھولنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کو ایک دوسری جگہ یوں بیان فرمایا، وقالوا سمعنا، دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے خدا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک ایسے پکارنے والی کی آواز کو سنا جو یہ کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے اور یہ پہلا تقاضا ہے کہ ہمارے سابقہ تمام گناہ بخش دے، تاکہ ہلکے قدموں کے ساتھ سارے بوجھ اتار کر پھینکتے ہوئے ہم تیری طرف آگے بڑھیں۔ لیکن اس سے آگے ایک اور تقاضا بھی ہے کہ کچھ ایسی برائیاں ہیں جو بخشش کے باوجود ہماری ذات کا ایسا جز بن چکی ہیں کہ ہم انہیں ایک دم نوچ کر الگ نہیں پھینک سکتے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا کی دعا سکھائی ہے۔ بس اگر دعا کی طلب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہوا کرتا۔ بس یہ جو مضمون ہے کہ بدیوں کو دور فرما دے گا، اس کا انسانی ذات میں ایک طلب کا پیدا ہونا، ایک خواہش کا ابھرنا، اور اس خواہش کے مطابق جو اس سے ملتے جلتے، اس سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں، ان کا آغاز ہو جانا، یہ سب انہی آیات کے اندر شامل ہے۔ بس جو آیتیں میں نے اب آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یا جن دوسری صورت کے جن آیات کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں بخش دے، تو پھر ہماری برائیوں کو بھی دور فرما دے۔ وہ برائیاں دور کرنے کا سلسلہ دعا کے ساتھ جب شروع ہوتا ہے تو پھر یہ تنبیہ فرمائی جاتی ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ دیکھو اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اس لیے یہ نہ ہو کہ دعا مشرق کی ہو اور رخ مغرب کی طرف ہو جائے۔ جس طرف کی دعا کی جا رہی ہے اسی سمت میں چلنا پڑے گا، اور بدیاں دور کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوگی، اور جب تم یہ کرو گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور دور فرما دے گا، اور جب دور فرمائے گا تو اس کی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ وہ علامتیں یہ ہے کہ تم سب سے پہلے تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تمہاری دعاؤں کو جو نیک نیت سے کی جا رہی ہیں، جن کی عمل صالح تائید کر رہا ہے، ان دعاؤں کو خدا قبول فرمائے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کی دعا کو قبول فرمائے گا جو ایمان لے آئے اور پھر نیک اعمال بجا لائے۔ بس محض گزشتہ کی توبہ کافی نہیں، جب تک اپنی زندگی کو نیک اعمال سے بھر نہ دو، اور نیک اعمال ہی ہیں جو دراصل بدیوں کو دور کرنے کی ضمانت ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر وہ اپنے فضل سے ان کو اور بھی بڑھائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے یزیدہم من فضلہ، اس میں ایک بہت عظیم وعدہ کیا گیا ہے، لیکن وہ وعدہ ہے کیا؟ ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے جو عربی کے لحاظ سے درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کی جزا میں ان کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا، یعنی ایسے لوگوں کے اعمال کی جزا ان کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔
لیکن مجھے ایک اور معنی اس سے زیادہ پسند ہے، اور میرے نزدیک اس موقع پر وہ زیادہ صادق آتا ہے، اور اس کا تعلق پہلی آیات سے ایک براہ راست تعلق ہے۔ یزیدہم کا مضمون کفر عنا سیئاتنا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا یعفو عن السیئات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جو انسان اپنی بعض عادتیں اپنے سے توڑ توڑ کر الگ پھینک رہا ہے، وہ کم ہوگا، زیادہ تو نہیں ہوگا۔ ظاہری عقلی تقاضا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ اترا اور کچھ پھینکا گیا، زیادہ وہ کیسے ہو جائے گا؟ زیادہ تبھی ہوگا اگر بدیوں کے دور کرنے کا مضمون سمجھ آ جائے، ورنہ زیادہ ہو نہیں سکتا۔ اور اس مضمون کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ یوں کھولا ہے کہ تم اپنی بدیوں کو حسن کے ذریعے دور کرو، یعنی ایسے بنو کہ بدیوں کو ویسے اکھیڑ کر باہر نہ پھینکو، بلکہ حسن کے ذریعے تبدیل کرو۔ اور اس مضمون کو قرآن کریم نے مختلف آیات میں مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے، لیکن ہمیشہ یہی مضمون ہے کہ وہ ایک آیت جو معین میرے ذہن میں تھی، اس وقت وہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہی، لیکن یاد آ جائے گی اس دوران۔ معنی اس کا یہی ہے کہ حسن کے ذریعے، خوبیوں کے ذریعے اپنی بدیوں کو دور کرو، جس میں ایک بہت گہرا حکمت کا راز بیان فرما دیا گیا کہ بدیاں اپنی ذات میں دور کرنا نامقصود ہے، ناممکن ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اپنی بعض پرانی عادتیں اپنے وجود سے نوچ کے پھینک دو، سوائے اس کے کہ ان سے بہتر عادتیں ان کی جگہ لینے کے لیے موجود نہ ہوں۔ بس حسن بدی کو دھکیل کے باہر کرتا ہے، جیسے نور اندھیروں کو دھکیل کے باہر کر دیتا ہے۔ خالی اندھیروں کو دور کرنا ممکن ہی نہیں، یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ بس قرآن ایک ایسی اعلیٰ حکمت کی کتاب ہے جو انسانی فطرت کی پاتال تک نظر رکھتا ہے، اور کوئی بھی غیر حقیقی تعلیم ایسی نہیں ہے جو عملاً جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ بس سیئات کو دور کرنے کی تعلیم فی ذات ہی ایک کھوکھلی تعلیم ہے، اگر قرآنی آیات کی روشنی میں حسن کے ذریعے بدی کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بس جب بہتر عادتیں بعض بری عادتوں کی جگہ لیں گی تو یہ یزیدہم من فضلہ کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بڑھائے گا اپنے فضل کے ساتھ، اور جو بہتر عادتیں ان کو عطا ہوں گی وہ باقی رہنے والی ہوں گی اور دائمی ہو جائیں گی۔ وہ وفا کرنے والی عادتیں ہوں گی جو ان کو چھوڑ کر جائیں گی نہیں، کیونکہ نیکی کے مضمون کے ساتھ اس کا باقی رہنے کا مضمون بھی قرآن کریم نے ہر جگہ بیان فرمایا ہے، اور پھر ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یعنی جوں جوں بدیاں جھڑیں گی حسن میں اضافہ ہوگا، اور جب حسن میں اضافہ ہوگا تو تمہاری طاقت میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے جیسے اور لوگ تمہارے ساتھ پیدا ہونے لگیں گے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کے تعلق میں ایک دفعہ پھر آپ کو دعوت اللہ کا مضمون یاد کراتا ہوں۔ بہت سے احمدی ہیں جو دعوت اللہ میں مصروف ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر پہ شکوہ یہ رہ جاتا ہے ہم نے تو سب کچھ کر دیا مگر اوپر سے پھل نہیں مل رہا ہے، گویا اوپری کا قصور ہے۔ حالانکہ اگر پھل نہیں مل رہے تو نیچے کا قصور ہے۔ بعض دفعہ جڑوں کی بیماری ہے جو حائل ہو جاتی ہے پھلوں کی راہ میں، اور آسمان تو بارشیں برساتا ہے، فضا تو ضرورت کی گیسیں مہیا کرتی رہتی ہے، مگر پھل اس لیے نہیں لگتے کہ جڑیں بیمار ہیں۔ بس کفر عنا سیئاتنا کا مضمون تبلیغ کے لیے بھی نہایت ضروری ہے، یہ دعا ساتھ ہو، اور اس کے بعد پھر انسان اپنے حسن کے ذریعے اپنی بدیوں کو دور کرتا چلا جائے، اور جب آپ کا حسن آپ کی بدیوں کو نکال باہر کرنے پر مجبور کر دے، یعنی نیا اختیار کردہ حسن جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے آپ سیکھیں گے،
تو پھر ایسے وجود کا بڑھنا اور نشو و نما پانا ایک طبی قدرتی عمل ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر کسی کی تبلیغ کی راہ میں کوئی روک حائل ہے اور پھل نہیں لگ رہا ہے تو دیکھے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بدیاں تو نہیں جو اس کی نشو و نما کی راہ میں حائل ہو گئی ہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ یہ وعدہ کرے اور پھر پورا نہ فرمائے کہ یزیدہم من فضلہ۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور بڑھاتا ہے، تو محض نیکیاں بڑھانے کا مضمون نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے نفوس میں برکت دیتا ہے، ان کی تعداد بڑھتی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، جو ہر نبی سے ہوتا رہا، مگر جس شان کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا ویسا اور کبھی کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ اکیلے تھے اور کس تیزی کے ساتھ کثرت میں تبدیل ہونے لگے، اور آپ کا حسن دوسروں میں سرایت کیا ہے تو آگے بڑھے ہیں، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھے۔ کوئی بھی اسلام کی نشو و نما اور تیزی سے پھیلنے کی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ حسن محمد تھا جس نے عرب کی فتح کی ہے، اور پھر وہی فتح تھی جو باقی ملکوں پہ بھی پھیل گئی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حسن کے بغیر جو فتح ہوئی ہے وہ بالکل بے معنی اور بے حقیقت تھی۔ وہ مادی فتح تھی، وہ سیاسی فتح تھی، وہ عسکری فتح تھی، اس نے کوئی بھی دیر پا صلاحیت مومنوں میں پیدا نہیں کی، بلکہ بعض اس زمانے کے لوگوں کو پہلے سے بدتر حالتوں میں حال میں وہ فتوحات چھوڑ گئیں، اور جو اعمال میں رہی صحیح خوبیاں تھیں ان کو بھی وہ کھا گئیں۔ ظالم بادشاہ پیدا ہوئے۔ چنانچہ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں کے تنزل کی دردناک کہانی بیان فرمائی ہے، وہاں خلافت کے بعد ملوکیت اور ملوکیت کے بعد پھر ظلم کی حکومت کا ذکر فرمایا ہے۔ بس جب خلافت راشدہ نہ رہے تو جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ سچائی کی حکومت نہیں بلکہ ایک سیاسی حکومت ہے، جس میں سچائی کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتے، کیونکہ جب تک یہ عمل جاری نہ رہے کہ حسن سے بدیوں کو دور کرو، اس وقت تک برعکس جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی بدیاں نیکیوں کو کھانے لگتی ہیں، کیونکہ ان نیکیوں میں وجود کوئی جان نہیں ہوتی، وہ کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ شخص جس میں دفاع کی طاقت نہ ہو اس کو جراثیم کھاتے ہیں، جس میں دفاع کی طاقت ہو وہ بدن تو جراثیم کو کھا جاتا ہے، اور روزمرہ یہی ہو رہا ہے ہمارے بدن میں۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں قسم کے جراثیم ہیں جو ہم پر ہمیشہ حملہ آور رہتے ہیں اور بدن کو کھا جاتا ہے، یعنی ان کو غارت کر دیتا ہے، گویا ان کے گرد ایسے سپاہی لپٹ جاتے ہیں جو ان کو کھا کر اگرچہ اپنی جان بھی ساتھ فدا کرتے ہیں، مگر ان کو بدن سے نکال کر ایک گندگی کے طور پر اس سے خارج کر دیتے ہیں، اور یہ عمل جاری عمل ہے۔ پس بدیاں جو ہیں ان پر نیکی نے بہرحال غالب آنا ہے، اگر نیکی کی صفات حقیقتاً موجود ہے، اگر نیکی کی تعریف صادق آتی ہو تو ہو نہیں سکتا کہ ایک سالے وجود پر غیر سالے وجود غالب آ جائے۔ بس جو دوسرا دور ہے اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ گویا اب خدا نے قانون بدل دیا ہے، اب نیکی پر بدی غالب آنے لگی ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ نیکی نہیں رہی اور خلا نہیں ہو سکتا، جہاں سے نیکی چلی جائے گی اس کا ایک طبی عمل ہے کہ یہ قانون قدرت کا ایک طبی عمل ہے کہ خلا رہ نہیں سکتا، جہاں سے نیکی اٹھے گی بدی آ کر اس جگہ آ کر براجمان ہو جائے گی، اس کی جگہ پہ قبضہ کر لے گی۔ تو اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے اور نسلاً بعد نسلاً حفاظت کرنی ہے، تو یہی ایک راز ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا کہ ایمان لاؤ تو توبہ کرو جو سچی توبہ ہو، سچی توبہ کے بعد اپنی بدیوں کو اپنے زیر نظر رکھو اور امید رکھو کہ خدا دور فرمائے گا، تم میں طاقت نہیں، مگر دعا کے ذریعے اس جہاد کا آغاز کرو، دعاؤں کے ذریعے
خدا تعالیٰ سے مدد مانگو کہ وہ تمہاری بدیاں دور کرنی شروع فرما دے، اور طریق یہ سکھا دیا کہ جو عمل تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کے ذریعے اپنی بدیوں کو دور کرو، یعنی نیکیاں بڑھاؤ تو بدیاں دور ہوں گی۔ تو ایک مثبت عمل ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ مثبت عمل جب جاری ہوگا تو آپ میں برکت پڑے گی، یعنی آپ کے وجود میں ایک ایسی توانائی پیدا ہوگی جو پہلے نہیں تھی، کیونکہ نیکیوں کے بغیر کوئی توانائی نہیں ہے۔ آپ کے اندر ایک روحانی زندگی پیدا ہونی شروع ہوگی جس میں جان پڑ جائے گی، جو اس طرح نشو و نما پائے گی جیسے چھوٹا بچہ صحت مند ماحول میں تربیت پاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور اس کی ہر صلاحیت پہلے سے زیادہ طاقت پا جاتی ہے اور تنو بند ہو جاتی ہے۔ تو صلاحیتوں کی نشو و نما کا نام ہے بدیوں کا دور ہونا، کیونکہ وہ نشو و نما صحت، حسن اور نیکیوں کے ذریعے ترویج پاتی ہے، اور اس وجہ سے بدیوں کو دور کرنا ایک مثبت عمل کا دوسرا نام ہے، محض ایک منفی کوشش نہیں ہے۔ اس کوشش میں ہم کیسے داخل ہوں اور کیسے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو توبہ کا فلسفہ بیان فرمایا ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مفید اور مفید ثابت ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اپنی بدیوں کو تاک کر نشانے بنانا یہ ایک باشعور کام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ از خود یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جب خدا نے دعا سکھائی، جب نصیحت فرمائی کہ نیکیوں کے ذریعے بدیوں کو دور کرو، تو ہر لمحہ اپنا جائزہ لینا لازم ہے، اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون سی بدیاں ہم نے کس حسن کے ذریعے دور کی ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ لمحہ لمحہ کا عمل ہے، یہ روزمرہ کا ایسا حساب نہیں کہ جیسے بہی کھاتے بند کرنے سے پہلے جو تاجر ہیں وہ بیٹھے اپنی دکانوں میں حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور طرح کا حساب ہے جو لازماً جاری و ساری حساب ہے۔ واللہ سریع الحساب کے مضمون سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ بس اس کو بیان کرنے سے پہلے اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس کا گہرا فلسفہ آپ کو سمجھاؤں۔ فرمایا اعمل ما شئت فقد غفرت لک۔ یہ جو فرمایا گیا، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بعض بندوں سے کہ اعمل ما شئت، جو چاہے کر، رب کھلی چھٹی ہے، فقد غفرت لک، بس میں تو تجھے بخش چکا ہوں۔ بس جب میں نے بخش دیا تو پھر حساب کتاب کا کیا سلسلہ رہا، اب تجھے چھٹی ہے، جو چاہے کرتا تھے۔ فرمایا اس کا مطلب سمجھو، غور کرو، تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ گناہوں کی چھٹی نہیں ہے جیسے کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان بار بار روک روک کر اللہ سے بخشش چاہتا ہے تو آخر کار خدا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا، اب تیرا جو چاہے، جو جی چاہے تو کر۔ اس کا یہ معنی ہے کہ اس کے دل کو بدل دیا ہے، اور اب گناہ اسے بالطبع برا معلوم ہوگا۔ جیسے بھیڑ کو میلا کھاتے دیکھ کر کوئی دوسرا حرص نہیں کرتا کہ وہ بھی کھاوے، یعنی بھیڑ جب گندگی پہ منہ مارتی ہے تو ایک نیک طبع انسان جو اپنی بدیوں سے نجات پا چکا ہو، گندی عادتوں سے، اس کو پاک، گندی عادتیں اس سے نکال کر باہر پھینک دی گئی ہیں، تو جو گندگی اس سے نکال کر باہر پھینکی گئی ہے اس سے محبت تو نہیں رہتی، بلکہ بری لگنے لگتی ہے۔ فرمایا اسی طرح خواہ ایک انسان بھوکا بھی ہو، اگر وہ بھیڑ کو گندگی کھاتے دیکھے گا تو اس کا دل نہیں چاہے گا کہ اسی گندگی پہ وہ بھی منہ مارے، بلکہ اور کراہت محسوس کرے گا۔ تو اعمل ما شئت کا یہ مطلب ہے۔ فرماتے ہیں اور اب گناہ اسے بالطبع برا معلوم ہوگا،
جیسے بھیڑ کو میلا کھاتے دیکھ کر کوئی دوسرا حرص نہیں کرتا کہ وہ بھی کھاوے، اسی طرح وہ انسان بھی گناہ نہ کرے گا جسے خدا نے بخش دیا ہے۔ اب دیکھیں بخشش کی بھی کیسی اعلیٰ پہچان ہمیں عطا فرما دی۔ یہ خیال، یہ واہمہ کہ ہم نے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں اور محسوس ہوا کہ اب ہم بخشے گئے ہیں اور گناہ جھڑ گئے ہیں، یہ واہمہ دور فرما دیا یہ بیان کر کے کہ بخشش کی ایک کسوٹی ہے، بخشش کو جانچنے کی، اور وہ یہ کسوٹی ہے کہ جس گناہ کو بخشا گیا ہے اس گناہ سے انسان کو بالتبع دوری عطا کی جاتی ہے، اس کو بوجھ عطا کیا جاتا ہے، ایک طبی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کی محبت باقی ہے اس وقت تک بخشش کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر محبت باقی رکھے خدا اور بخش دے تو پھر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کو ترویج دینے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کے خلاف ہے کہ ایسی حالت میں بخشے کہ اس گناہ کی محبت، اس کا پیار، اس کی حرص دل میں باقی رہے، اور اللہ کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اب جو چاہے کرتا پھر، تو جس کا مطلب ہے کہ خدا سے بڑھ کر اور کوئی گناہ کو ترغیب دینے والا نہیں ہوگا، پھر کسی شیطان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، پھر اللہ ہی کافی ہے گناہوں کو ترغیب دینے کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اتنا خطرناک ظالمانہ خیال ہے کہ جو خدا کے عرفان کا ایک شائبہ رکھنے والا بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان غیر معارف کو سمجھ کر ان حدیثوں کے معنوں کو سمجھیں جو بعض بدقسمتی سے بعض علماء نے غلط معنوں کو ترغیب دینے کے لیے رائج کر دیں، اور گناہوں کو کم کرنے کے لیے وہ حدیثیں گناہوں کو بڑھانے کا موجب بنا دی گئیں، جو خدا ہی کی نہیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی بھی بڑی گستاخی ہے کہ گویا آپ کو اللہ کا عرفان ہی نصیب نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ خدا کو ایسا سمجھ رہے تھے کہ جو گناہ کو تقویت عطا کرتا ہے۔ بس جب تک عمل کی زندگی ہے اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا، یہ ترجمہ ممکن نہیں، اور جب عمل کی زندگی ختم ہو تو عمل معاشیتا کا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بخشش ہے جو عمل کی زندگی کے دوران ہے، یہ میں اس بخشش کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بخشش ہے جو موت کے وقت یا بعض دفعہ موت کے بعد عطا ہوتی ہے۔ وہ جو بخشش ہے اس میں خدا کامل طاقت اور اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کرے، کوئی نہیں جو اس کی راہ میں حائل ہو سکے، مگر اس کے بعد عمل معاشیتا کا تو پھر مضمون باقی نہیں رہتا، عمل کی دنیا تو ختم ہو چکی ہے۔ تو جب تک آپ کو عمل کی توفیق ہے، آپ کی بخشش وہیں ہوئی ہے جہاں سے آپ کو گناہ سے نفرت شروع ہو گئی، اس سے پہلے بخشش نہیں ہے۔ اور جب گناہ سے نفرت ہو جائے تو پھر بدیاں بھی اچھی نہیں لگتی۔ جب ایک بڑی مصیبت سے نجات ملے، بڑے داغ دور ہو جائیں تو چھوٹے داغ نمایاں ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر ان چھوٹے داغوں کو دور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر غلاظت ہی لگی ہوئی ہے جسم کے اوپر تو چھوٹے چھوٹے باریک داغ دکھائی نہیں دے سکتے، خیال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ بھی دور کرنے والی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے انسان غلاظت کو دھوئے گا، تو گناہ وہ غلاظت ہے جس کو دھو کر، اور دھونے کے ساتھ یہ مضمون شامل ہے کہ نفرت ہے تو دھویا گیا۔ نفرت اور بخشش، گناہوں کو مٹانا اور دور کر دینا، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ چادر کے داغ تو دور ہوئے نہیں، جگہ جگہ بہت سے ایسے داغ ہیں جو پہلے دکھائی نہیں دیتے تھے، اب نظر آنے لگ گئے ہیں۔ ان کو دور کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، ہمیشہ ساتھ رہے گا، اور اس کے لیے طریق یہ بیان فرما دیا گیا کہ حسن کی تلاش کرو، اپنے آپ کو زیادہ حسین تر بنانے کی کوشش کرو۔ جب بھی تم کسی نیکی کی خواہش رکھو گے اور اسے اپنا لو گے، اس کے ساتھ ہی بعض داغ جو تمہارے اندر تھے وہ از خود دور ہو جائیں گے، وہ اکٹھے رہ سکتے ہی نہیں، کیونکہ نیکی دراصل خدا کی صفات کا پرتو ہے، اور خدا تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بدیاں رہ نہیں سکتی۔
تو ایسا اعلیٰ مضمون سکھایا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو وعدہ فرمایا گیا برکت کا، وہ یہ ہے کہ نیکیاں دوسری نیکیوں کو جنم دیں گی، وہ اکیلی نہیں رہیں گی، تم میں نشو و نما شروع ہوگی جو تمہیں پہلے سے زیادہ عظیم تر بناتی چلی جائے گی، اور پھر تمہارے گرد و پیش میں برکت دی جائے گی، تمہاری تعداد میں اضافہ ہوگا، محمد الرسول اللہ والذین معہ کا مضمون شروع ہو جائے گا۔ محمد اکیلا رہنے والا وجود ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ لازماً وہ پیدا ہوں گے جو معہ کا حق ادا کریں گے، اور مائیت کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جو خوبیاں سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جو ساتھ ہیں وہ خوبیاں سیکھیں گے تو معہ ہوں گے، ورنہ تو مائیت کا شرف ان کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایک مائیت پیدا ہوگی، یزیدہم من فضلہ کا یہ معنی ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بس دعوت اللہ کے معاملے میں دعا کے لیے لکھنے والے اور شکایت کرنے والے کہ ہم نے تو ہر طریقہ آزما دیکھا، آسمان سے برکت اترتی ہی نہیں، وہ ایک خواب و خیال کی دنیا میں بس رہے ہیں، آسمان سے برکت اتر رہی ہے، لیکن آپ کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جنہیں آپ دور نہیں کر رہے، اور میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ جانتا ہے ما تفعلون کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو گناہوں کو دور اور کرنے کے بعد نیکیوں کو بدیوں کو دور کرنے کے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے کہ تم کیا ہو اندر سے، اور جب تک تم ان بدیوں کو دور کرنے کا عمل شروع نہیں کرتے، یہ وعدہ تمہارے حق میں پورا نہیں ہوگا کہ یزیدہم من فضلہ، کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے۔ تو ساری جماعت کے لیے ایک نشو و نما اور بڑھنے کا فلسفہ ان آیات میں بیان ہوا، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھول کر بیان فرمایا، اور جو ابہام تھے وہ دور کر دیے، اور جو بدیوں کو دور کرنے کی حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے کھول دی۔ مغفرت کس کو کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے، یہ سارے مضامین ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے بالطبع کراہت ہے، مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے بالطبع کراہت ہے۔ اس دور میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں یہ کہنا پڑے گا بالطبع کراہت تھی، کیونکہ انگلستان میں کثرت کے ساتھ بدقسمتی سے بعض بڑی تعداد میں بلکہ مسلمان نوجوان ہیں جو خنزیر کھانے لگ گئے ہیں، مگر ایک دور تھی، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں میں طرح طرح کی بدیاں آ گئی ہیں، مگر خنزیر کی کراہت آج بھی موجود ہے۔ جو استثناء ہے وہ ایک چھوٹے ماحول میں بعض جگہوں پر ہے، اور اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہاں کے جو پلے ہوئے احمدی نوجوان ہیں وہ کہیں گے تھی والی بات تو پرانی ہو گئی، پرانی ہوئی مگر بہت محدود علاقوں میں، بحیثیت مسلمان عالمی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا آج بھی درست ہے کہ بالطبع مسلمان میں خنزیر کے گوشت کے خلاف کراہت موجود ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہیں، تو اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اسی طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔ تو میں سور کی کراہت تمہارے دل میں بالطبع موجود ہے، اسے نہیں کھاتے تو آسان ہے نہ کھانا، بلکہ اتنا آسان ہے کہ اس کے خلاف کرنا تمہارے لیے دوبر ہے، سوچنا بھی مشکل ہے، ایک کراہت پیدا ہوتی ہے۔ اگر گناہ سے تمہارا گناہ کا مفہوم تمہیں اس طرح سمجھ آ جائے کہ اس کا گم دیکھ کر تم اس کی طرف جھکنے کا تصور بھی نہ کرو، اور طبیعت کراہت کے ساتھ اس سے دور ہٹے، جیسا کہ انسان کسی گندگی کو دیکھتا ہے تو رستے میں چلتے ہوئے دکھائی دے تو انسان قدم بچا کر ذرا ہٹا کر رکھتا ہے، اس کے قریب بھی پاؤں نہیں لاتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کے قریب پاؤں کا لانا برداشت نہ ہو اس میں انسان منہ مار دے اور اس غلاظت کو کھانے لگے؟
بس کیسی عمدگی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گناہ کی نفرت کا مضمون بیان فرمایا لیکن یہ نفرت ممکن نہیں ہے جب تک دعا نہ ہو. بس دعا کے ذریعے مدد مانگنا لازم ہے، مگر جس چیز کی دعا مانگی جائے اس کے لیے کوشش کرنا اور اس سمت میں قدم اٹھانا، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے لازم ہے، ورنہ وہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کثرت گناہ کی وجہ سے دعا میں کوتاہی نہ ہو. اب یہ بھی ایک بہت اہم مضمون ہے کہ بعض دفعہ دعا میں کوتاہی مایوسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں اتنے گناہوں میں ملوث ہو چکا ہوں کہ اب مجھے بھلا کیا توفیق ملے گی کہ میں اپنی صفائی کروں، اور عمر کا بھی کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی ختم ہو جائے. تو گناہوں کی کثرت بھی انسان کو دعا سے غافل کر دیا کرتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ شاید بہت گناہ بڑھ چکے ہیں، اور گناہوں کے لیے ہٹنے کے لیے دعا کرنا اور گناہوں کا باقی رکھنا اس مایوسی کو مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی دعا کی ہے نماز میں توجہ پیدا ہو، مگر نہیں ہوئی، اور رفتہ رفتہ دل ہی اچاٹ ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کی بیماریاں کئی قسموں کی ہیں جو ان کے اندر یہ غلط خیال پیدا کرتی ہیں، لیکن اس وقت ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ایک اور مضمون شروع ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کثرت گناہ کی وجہ سے دعا میں کوتاہی نہ ہو، اس کو آپ حفظ جان بنا لیں اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں. پھر انشاءاللہ آپ کے اندر وہ اصلاح کا دور شروع ہو جائے گا جو گناہوں کی مغفرت کا سامان کرے گا اور بدیوں کی دور کرنے کا. فرماتے ہیں گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دعا سے ہرگز باز نہ رہے. دعا تریاق ہے، آخر دعاؤں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسا برا لگنے لگا ہے. اب یہ بھی بہت حکمت کی بات ہے، جس حکمت کی تو سب باتیں ہیں مگر ایک ایسی حکمت کی بات ہے جو سمجھے بغیر انسان گناہ سے بچ سکتا نہیں. گناہ کی محبت قائم رکھتے ہوئے انسان یہ دعا مانگے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، یہ ایک جاہلانہ دعا ہے. گناہ کی محبت کو بری نظر سے دیکھے اور اس محبت کے خلاف دعا کرے، یعنی اپنے گناہوں کی حرص کو بددعا دے اور خدا سے یہ چاہے کہ یہ مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو اس سے ایسا الگ کر دے کہ مجھے اسے نفرت ہو جائے، میں اس کا قرب برداشت نہ کر سکوں. یہ دعا سب سے مشکل دعا ہے کیونکہ گناہ چاہت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور چاہت کے خلاف دعا ہونی بڑا مشکل کام ہے. اس لیے انسان یہ کبھی دعا نہیں مانگتا کہ اے خدا یہ جو مجھے تمنا ہے مجھے فلاں چیز ملے اور یہ ہو اور وہ ہو، یہ تمنا اٹھا دیں میرے دل سے، اسے مٹا دیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان کہتا ہے مجھے تمنا تو ہے مگر تو مجھے معاف کر دے، مجھے تمنا تو ہے مگر میں گناہوں سے بچ جاؤں. بچ نہیں سکتا جب تک وہ تمنا نہ مٹ جائے. تو حضرت مسیح علیہ السلام یہ دعا سکھاتے ہیں گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دعا سے ہرگز باز نہ رہے. دعا تریاق ہے، آخر دعاؤں سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسا برا لگنے لگا. بس ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں آنکھیں کھول کر یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی ایسا گناہ ہے جو کل تک ہمیں پسند تھا آج برا لگنے لگا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں تو اپنی صحیح دامنی پر انسان واویلا کرے. اس نے اپنی عمر بھر کی کوششوں کو گوا دیا. وہ سمجھ رہا ہے کہ ہر رمضان میں خاص طور پر دعائیں کر کر کے اس نے بخشش طلب کی اور سارے گناہ بخشے گئے، مگر جو بخشے گئے وہ دوبارہ پیسے کیسے زندہ ہو گئے؟ کیونکہ ان کے لیے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوئی. جب نفرت نہیں پیدا ہوئی تو ان کی زندگی کا بیج باقی رہا ہے، اور اگلے رمضان سے پہلے بلکہ پہلے رمضان کے مان بعد
پھر پھوٹ پڑیں گے. تو وہ زمیندار جو بیج نہیں مارتا جڑی بوٹیوں کا، وہ اپنی فصل کی کبھی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. اس لیے بیج مارنا خواہشات کے خلاف دعا کرنا ہے. دعا یہ کریں کہ اللہ ان کی محبت مٹا دے، اور پھر چند دن کے بعد آپ کی آنکھیں اس شعور کے ساتھ کھلیں گی کہ یہ چیز اب مجھے اچھی نہیں لگتی، دل ہی نہیں چاہتا اس کو کرنے کا. تو جب دل نہیں چاہے گا تو کتنا آسان ہے گناہ کو چھوڑنا. پھر تو ایک طبی تقاضے کی طور پر آپ کا گناہ از خود آپ کو چھوڑ دے گا. آپ کو اسے چھوڑنے کا جو مشکل مضمون ہے وہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا. فرماتے ہیں جو لوگ معاصی میں ڈوب کر دعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور ان کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں. فرمایا گناہوں میں ڈوبے ہوئے اگر آپ لوگ توبہ کے طرف رجوع نہیں کرتے اور دعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں، تو ایسے لوگ وہ ہیں جو بالآخر انبیاء اور ان کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں. یہ کیوں فرمایا کہ انبیاء اور ان کی تاثیرات کے منکر ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں جو ماحول اور گرد و پیش کو بھی بدیوں سے پاک کرتی ہیں. اگر یہ دعائیں نہ ہوں تو از خود اس قوم میں اصلاح کرنے کی صلاحیت تو تھی نہیں، ہوتی تو پہلے خود کو نہ اصلاح پذیر ہو چکی ہوتی. وہ قومیں جو صدیوں سے بگڑیں اور بگڑتی چلی گئیں یہاں تک کہ ان کی بدیاں پختہ ہو گئیں، ان میں بھلا کہاں صلاحیت ہے؟ ان کی تو دعا کی طرف بھی توجہ نہیں تھی. ان میں جو انقلاب برپا ہوا ہے یہ انبیاء کی دعاؤں کی تاثیر کا ثبوت ہے. تو ایک شخص اگر اپنی ذات میں بھی دعا کا کے اثر کا منکر ہو بیٹھے، لازم ہے کہ بالآخر وہ نبیوں کی پاکیزگی اور ان کی صلاحیتوں کا بھی انکار کر بیٹھے گا، اور انبیاء سے بھی ان کا ایمان اٹھ جائے گا. اور یہی ہوتا ہے، جو شخص اپنے تعلق میں دعا کے ذریعے نجات پانے کا قائل نہیں رہتا، وہ دراصل نجات ہی کا منکر ہو بیٹھتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ دور ہٹ جاتا ہے. عبادت سے بھی گیا، نیکیوں سے بھی گیا، پھر بدیاں اس پر دوبارہ قبضہ کر لیتی ہیں. گویا اس کی زندگی رفتہ رفتہ اس کے بدن کو چھوڑ دیتی ہے، اور مردار خور جانور یعنی بدیاں اس پر قبضہ کر لیتی ہیں. یہ ملفوظات جلد 1 صفحہ 4 اور 5 سے مضمون لیا گیا ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام توبہ کے تعلق میں بیعت کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں. فرماتے ہیں یہ توبہ کی حقیقت ہے جو اوپر بیان ہوئی، اور یہ بیعت کی جز کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے. جب وہ بیعت کرتا ہے ایسے کے ہاتھ پر جسے اللہ نے وہ تبدیلی بخشی ہو، تو جیسے درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے، اسی طرح سے اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز اور انوار آنے لگتے ہیں جو اس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں. ہمارا توبہ کا یہ جو مضمون ہے اس کا بیعت سے کیوں تعلق ہے؟ یہ کیوں شرط رکھ دی کہ توبہ کرتے ہو تو بیعت کرو؟ فرمایا کہ توبہ پرانی زندگی سے یا پرانی بد عادتوں سے قطع تعلقی کا نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جڑیں جو تمہیں خون پہنچا رہی تھیں، جو تمہیں بعض طاقتیں بخش رہی تھیں، ان سے تم کٹ کر الگ ہو گئے، تو پھر تمہارا وجود کیسے زندہ رہے گا؟ کسی اور سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور اس پانی سے تمہاری نشو و نما ہوگی. اور یہ مضمون پیوند کا مضمون ہے. ایک شاخ ایک جگہ سے کاٹی گئی اور ایک دوسری جگہ منتقل ہوئی، اور جب منتقل ہوئی تو اس پودے جس میں وہ منتقل ہوئی ہے اس کی کیفیت بدل دی ہے. اب اس مضمون کو بین ہی 100% تو اس جگہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ بے مثال لفظ لفظ پوری کی پوری صادق آئے گی، مگر جو صادق آتی ہے وہ حصہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں.
حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب ایک شاخ ایک درخت سے کٹ کے کسی ایسے درخت کے اوپر منتقل کی جاتی ہے جس میں وہ خوبیاں نہیں جو اس درخت میں تھیں جس کی شاخ ہے، تو بظاہر منتقل ہوا ہے ایک اور وجود، لیکن فرمایا کہ تم دراصل وہ ہو جو اپنے آپ کو اس شاخ کے حضور پیش کرتے ہو، اور جب تم اپنے آپ کو اس شاخ کے حضور پیش کرتے ہو تو تمہاری تمام طبی صلاحیتیں اس بڈ اس میں سے کیا کہتے ہیں اس کو، جو بڈ کا ترجمہ میرے ذہن میں نہیں اس وقت، مگر جو بھی پھولنے اور پھلنے کا ایک بیج اس کے اندر موجود ہوتا ہے، شگوفہ، اس شگوفے میں اپنی تمام صلاحیتیں اس کے سپرد کر دیتے ہو، اور پھر جب وہ شگوفہ پھوٹتا ہے تو تمہاری پرانی صلاحیتوں کے ساتھ نہیں پھوٹتا، تمہاری ہر صلاحیت کو اپنا رنگ دے دیتا ہے اور ایک نیا پھل اس میں لگ جاتا ہے۔ اس پہلو سے ایک بہت ہی اعلیٰ اور پیاری مثال ہے جو بیت کی حکمت اور اس کے فلسفے کو روشن فرماتی ہے۔ فرمایا جب مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ نے بیعت کی تو کیا مقصد تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس ہاتھ پر ہاتھ ہے، اب یہ غالب ہاتھ ہمارے نشو و نما کا موجب بنے گا، ہماری ساری صلاحیتیں اس کے تابع ہو گئیں۔ جب تک اس ہاتھ سے الگ رہ کر ہماری صلاحیتیں نشو و نما پا رہی تھیں، وہ کڑوے، گندے، کسیلے پھل آ رہی تھیں۔ اب ہم نے اس ہاتھ کے سپرد اپنا ہاتھ کر دیا، یعنی ہماری تمام تر صلاحیتیں اس کے تابع ہو گئیں، اور اب نشو و نما جو چیز پائے گی وہ اس ہاتھ کی صلاحیتیں نشو و نما پائیں گی، نہ کہ ہمارے ہاتھ کی۔ اسی لیے ید اللہ فوق ایدیہم کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کا ہاتھ جو مومنوں پر تھا وہ گویا ایسا ہاتھ تھا کہ اللہ کا ہاتھ ہو جو ان پر غالب ہے، تو اللہ کی صفات غالب آیا کرتی ہیں، اور وہی رنگ وہ ہاتھ قبول کر لیتا ہے جو نیچے ہے۔ بس یہ مضمون ہے جو بیعت کا مضمون ہے۔ اس تعلق میں جماعت احمدیہ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بیعت وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہے، اور ہر بیعت کے وقت اسی بیعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں بھی وہی بیعت زندہ ہوئی تھی، نہ کہ کوئی نئی بیعت۔ بس خلافت بھی اسی رسول کے تابع ہے جس نے آگے پھر مسیح موعود کو پیدا فرمایا، اور مسیح موعود نے جو خلافت جاری کی وہ پھر غلامی در غلامی کا دم بھرنے والی خلافت ہے، اور اس سے بیعت کر کے اس کے وجود کی اگر کوئی خوبیاں ہوں تو وہ تو سرایت کریں گی، مگر اس میں جو خوبیاں نہیں بھی ہیں، مگر چونکہ وہ ایک منصب کی وجہ سے محمد رسول اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے آپ کے ذہن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں رہنی چاہیے، نہ کہ اس وجود کی، تاکہ آپ کا دل محمد سے بیعت کر رہا ہو۔ اور یہی مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کھولا ہے۔ خلیفہ کی طاعت، محمد سے بیعت کا جو شعر آپ نے سنا ہوا ہے وہ یہ مضمون ہے اصل میں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی عارفانہ کلام پر مبنی ہے کہ بیعت خلیفہ کی ہو رہی ہے، نہ اطاعت خلیفہ کا وعدہ کیا جا رہا ہے، مگر بیعت محمد کی ہے، اور وہی بیعت ہے جو سب برکتوں والی ہے۔ اس بیعت کو ہم پیش نظر رکھ کر جب آپ توبہ اور بیعت کے مضمون کو جوڑ کر اب پڑھتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی اس عبارت کو اثر نو پڑھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو دیکھیں کتنا عظیم الشان ایک زندگی کا سرچشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تو جیسے درخت میں پیوند لگانے سے خاصیت بدل جاتی ہے، اسی طرح سے اس پیوند سے بھی اس میں وہ فیوز اور انوار آنے لگتے ہیں جو اس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں۔ یعنی اس موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے انوار ہیں جو ہر خلیفہ وقت کی بیعت کے وقت لازماً رہنے چاہیے پیش نظر، ورنہ خلفاء
کے معیار بدلتے رہتے ہیں، خلفاء کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور ساری امت کی زندگی ان اتفاقات پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ بس امت کی زندگی کی ضمانت کسی خلیفہ کی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، اس خلیفہ کا یہ عہد بیعت ہے جو حضرت محمد رسول اللہ سے وہ کرتا ہے، اور حضرت مسیح موعود کی بیعت کے ذریعے اس عہد کو اس نے دہرا دیا ہے۔ وہ امین بن جاتا ہے، اور جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے امانت کا حق محمد رسول اللہ کی سنت کے معاملے میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس بیعت محمد ہی کی ہے اور کوئی بیعت نہیں ہے۔ اس بیعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کی ساری بدیاں دور ہوں گی، اور آپ کو وہ توبۃ النصوح کی توفیق ملے گی جو آپ کے سارے گناہ ختم کر دے گی، اور آپ کی ہر بدی کو حسن میں تبدیل کرنے کا ایک لازوال سلسلہ شروع کر دے گی۔ فرماتے ہیں بیعت رسمی فائدہ نہیں دیتی، ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاوے۔ منافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذہن میں بھی محمد رسول اللہ کی بیعت ہی ہے، ضرورت مثال بھی آپ ہی کیجیے۔ منافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت تو کر چکے تھے، مگر وہ تعلق نہ پیدا ہوا جو نئے شگوفے کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کو انسان اپنے آئندہ کے درخت وجود کا مطمع نظر بنا لیتا ہے۔ اس شگوفے سے جو تاثیریں پھوٹیں وہ پیش نظر ہوں تو تب بیعت قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا منافق اس شگوفے کی صلاحیتوں سے، اس کی صفات سے تو تعلق رکھتے نہیں تھے، ہاں ہاتھ بیعت کے لیے ایک اور ہاتھ میں تھما دیا، اس سے زیادہ ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ فرمایا اس لیے ظاہری لا الہ الا اللہ ان کے کام نہ آیا، تو ان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری امر ہے۔ اگر ان تعلقات کو وہ طالب نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے۔ محبت اور اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو اس انسان کے ہم رنگ ہو، طریقوں میں اور اعتقاد میں نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے، یہ دھوکہ ہے، عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ جلدی راست بازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے، اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے میں قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں جو میں نے پہلے پڑھی تھیں، کہ انسان کے متعلق ایک ایسی تنبیہ ہے جو اگر اسے یاد نہ رہے تو اس کا کوئی وقت بھی سچی توبہ کا وقت ہو نہیں سکتا۔ اللہ سریع الحساب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حساب لے گا تو اچانک تم اپنے عمل کے دور کو ختم ہوتا دیکھو گے۔ ایک یہ معنی بھی ہے، یعنی امتحان کب آئے گا، کب ختم ہوگا، یعنی اور عمل کا دور کب اختتام پذیر ہوگا اور جزا کا دور شروع ہوگا، اس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ اس لیے اپنا حساب ساتھ ساتھ کرو، بنیے کی طرح دن کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ دن کا ختم ہونا تمہارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کسی لمحہ بھی مٹ سکتی ہے، اور ہر لمحے اپنا حساب کرو اور دیکھو کہ اگر آج جان جائے تو سریع الحساب کے سامنے تم کیسے پیش ہوگے، کیونکہ تمہاری موت کا لمحہ ہی تمہارے حساب کا لمحہ بننا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا عظیم الشان مضمون ہے جو ہمیشہ دن رات زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو اپنے نفس کا محاسب بنا دیتا ہے۔ انسان اپنے نفس کا محتسب ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کا محتسب نہ ہو وہ ہمقا کی جنت میں بستا ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے احتساب پر معمور فرما دے گا۔ اپنے نفس کا احتساب اس طرح سیکھیں، پل پل لمحہ لمحہ اپنے محتسب بن جائیں۔
اور پھر اپنے اندر نئے حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ وہ قوم ہوں گے خدا کی نظر میں جن کے سپرد دنیا کا حساب کیا جائے گا. یہی وہ صفت ہے جو انبیاء کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. اسی لیے ساری ان قوموں کا حساب ان کے انبیاء کے سپرد کر دیا گیا جو ان کے مطابق بنائے گئے. بس آپ نے تمام بنی نوع انسان کا محتسب بننا ہے تو اس سے پہلے اپنے نفس کا احتساب سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ سلسلہ ہے ہمیشہ جاری رہنے والے ترقی کا جو کبھی اختتام پذیر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لامتناہی ترقیات سے ہمیشہ نوازتا رہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.